بات آرمی چیف کی تعیناتی سے شہباز شریف کے استعفے تک جا پہنچی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اچانک طاقتور ترین شخصیت کی انٹری ہوئی ہے اور ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس اہم ملاقات میں وزیروں کی دوڑیں بھی لگ چکی ہیں اور شہباز شریف جو کہ ترکی کے دورے پر فرار ہونا چاہ رہے تھے، اطلاعات اس وقت یہ بھی آ رہی ہیں کہ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے اور کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس جو کہ یک نکاتی اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ کھیل بہت دلچسپ لیکن انفارچونیٹلی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اس وقت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، بہت سی انسائیڈ نیوز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک میں اہم ترین تعیناتی 22 کروڑ عوام اس وقت نظریں لگائے بیٹھی ہے ایک 22ویں گریڈ کے سرکاری افسر کی تعیناتی پر، اور پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں، چلیں کانسٹیٹیوشن میں جو بھی معاملات ہوں اور جو بھی رول ہو، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ یہ تعیناتی بہت اہم ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ اہم ہے اور اگلے 3 سال کم از کم جو پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اسے بھی ڈیفائن کرتی ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے اسی تعیناتی کے لیے تو یہ پورا رجیم چینج آپریشن ہوا۔ امپورٹڈ سرکار اعتراف کر چکی ہے کہ عمران خان کو ایک اسپیسیفک بندے کو چیف لگانے سے روکنا تھا، اس لیے ہم آئے اپنی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک بیٹھے غلطی سے، اور کھایا پیا تو کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، اور اینڈ پہ لگ رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیں گے، اپنے تعلقات بہتر کر لیں گے، لیکن اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی متھا لگا بیٹھے ہیں اور سمری آ نہیں رہی۔ اور ایک جانب شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جی سمری نہ بھیجنا غیر آئینی ہے، یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے اور یہ آئین کی شکنی کی جا رہی ہے، آئین شکن بن چکے ہیں، بہت بڑا ایلیگیشن۔ دوسری جانب کہتے ہیں سمری آئے نہ آئے، یعنی سواری لبے نہ لبے، سپیڈ 190 والا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ یہاں کی ریالٹیز کو نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کہ سمری آئے نہ آئے ہم اپنا چیف لگا دیں گے۔ لاسٹ ٹائم نواز شریف صاحب نے ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگایا، مارشل لاء کا نتیجہ بھگتا انہوں نے اس کے بعد، اور جس طرح کے معاملات ہوئے، لیکن اس وقت ٹھن تو چکی ہے اور ظاہری بات ہے کہ جو سمری ہے، اب تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کل جو سمری کی خبر آئی تھی وہ درست تھی، لیکن سمری پسند نہیں آئی اور دوبارہ سمری منگوائی گئی۔ یہ سارے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے خلیج گہری ہوتی جا رہی ہے۔ ایک جانب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں کہ جنرل باجوہ 5 نام بھیجیں لیکن ایک کے لیے لابنگ کریں، اور اس کے علاوہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم چپ بیٹھیں گے، آپ کا دل ہے، آپ یہاں پہ وزیر اعظم کے استحقاق کو بلڈوز کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ اس وقت مقتدر حلقوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس کشیدگی کے ٹائم پر شہباز شریف صاحب کو دیکھیں کہ کس طرح سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ باضابطہ طور پر ہم سب نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے ایجپٹ سے لنڈن چلے گئے، اس کے بعد واپس آتے ہی بیمار ہو گئے، بیماری اچانک دور ہوئی جب سمری آئی، سمری پسند نہیں آئی، اور اب وہ اہم ترین وقت پر ترکیہ کا جو دورہ ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ترکی کا 2 روزہ دورہ ان کا 25-26 تاریخ کو ہے غالباً۔ لیکن اس وقت ملک کے اندر جو میس کریٹ ہو چکا ہے، ملک کے اندر اس وقت جو معاملات خراب ہو چکے ہیں، ملک کے اندر جو اس وقت گند گھولا جا چکا ہے، یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ملک میں ہو۔ اب شہباز شریف صاحب بھی کہیں یہ تو نہیں چاہتے کہ پتلی گلی سے نکل جاؤں، پیچھے سے اگر کچھ ہو، خان کا جلسہ، خان کا دھرنا، 26 تاریخ کو راولپنڈی انٹری اور اہم ترین تعیناتی، اگر چیزیں میرے حساب سے نہ ہوں تو کم از کم میں ملک میں نہ ہوں، اور ترکی سے آگے شاید پھر وہ لنڈن کے باسی بن جائیں نواز شریف صاحب۔ ان کا ٹریک ریکارڈ تو آل شریف کا یہی رہا ہے، لیکن اس سب کے اندر اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور کچھ صحافیوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بات کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے کہ فنش دا جاب فرسٹ، جو آپ کا کام ہے نا پہلے ادھر پاکستان میں عام ترین وہ کریں، پھر دوروں پہ جائیں۔ دوروں پہ جانے کا جو شوق ہے وہ پتہ نہیں کیوں ہے، اور اس وقت ٹائمنگ بہت سے کوسچنز کو بھی، بہت سے آئی بروز کو بھی ریز کر رہی ہے، اور یہ ٹائمنگ جو ہے بہت اہم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر شہباز شریف صاحب کو اطلاعات یہ ہیں کہ ایک تو ترکی جانے سے روک دیا گیا ہے، انہیں منع کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ کوئی ضرورت نہیں ترکی جان دی، میاں صاحب تھانوں پہلے اپنا کام مکاؤ جڑا تھوڑا کام ہے، آل دو تھوڑا تو نہیں ہے کام،
ورنہ وہ اپنی مرضی سے کر چکے ہوتے, آپ کا تو کام نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ نے سائن تو آپ نہیں کرنے ہیں. اب یہ پھنس چکے ہیں کہ آخر ہم نے اس سب میں کیا کھویا کیا پایا, اس کے لیے ان کے پاس بہت ٹائم ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. اب ایک ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر, اور اس میں 3 لوگ موجود تھے جو کہ کنسرنڈ ہیں, اور چوتھا آدمی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں مبینہ طور پہ وزیر اعظم صاحب تو اس میں موجود تھے, اہم ترین وزیر خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں, ڈائریکٹلی کنسرنڈ بندے ہیں, تو یہ اس وقت خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے. اس کے علاوہ جو طاقتور ترین سیکیورٹی ادارے کے سربراہ ہیں وہ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے, اور اس میں ملک احمد خان جو کہ اس سے پہلے بھی بہت سی پیغام رسانی کر چکے ہیں, جن کے پرسنل تعلقات بھی ہیں, اور جو کہ اس طرح کا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ابھی ریسنٹلی جب یہ ہواؤں میں تھے اور پرویز الہی کی حکومت ختم کرنی تھی تو ملک احمد خان کا بھی نام آیا تھا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, اور ملک احمد خان کے کچھ بڑے لمبے ہاتھ ہیں ان صاحب کے, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کریں یا کچھ لوگوں سے, طاقتور لوگوں سے پرسنل تعلقات, اور وہ انہیں بڑا ریگارڈ کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں. اب یہاں پر ایک جانب تو یہ سب ہو رہا ہے, تو وہیں دوسری جانب اب کیبنٹ کی میٹنگ جو بلا لی گئی ہے تھرسڈے کے دن, اور یک نکاتی ایجنڈا ہوگا. اس میں کچھ بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ امپورٹڈ سرکار جاتے جاتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی سرپرائز دیں طاقتور حلقوں کو اور اپنی مرضی کرنے کی ٹھانیں. لیکن یہاں پر اب جو بات ہے وہ شہباز شریف کے استعفے تک جا پہنچی ہے. تقرری سے معاملہ بہت آگے بڑھ گیا. میں پہلے یہ بات کر رہا ہوں, تقرری چھوٹی چیز رہ گئی ہے, نہ صرف تقرری خان کی مرضی سے شاید ہو جائے, بلکہ خان تو اب چپ بیٹھا ہے. خان تو کہتا ہے کسی کو بھی لگاؤ نا اب کسی کو بھی, لیکن یہ خود اب لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن جو تقرری ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ابھی تک کی سچویشن کے اندر دیر آر چانسز کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یوم تشکر منا رہے ہوں اسلام آباد کے اندر, شہر اقتدار کے اندر, وکٹری سپیچ کر رہے ہوں راول پنڈی آ کر. دیر از اے پاسبلٹی, یا 1-2 دن کے بعد تو لازمی طور پر چیزیں ان کے حساب سے بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اب جو سچویشن بن چکی ہے, ان سائڈ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ریکنسیلیشن کی کوششیں ہو رہی ہیں. بالآخر ملک احمد خان صاحب نے بٹھایا ہے, کیونکہ سرد مہری بہت زیادہ بڑھ چکی تھی, معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ خرابی کی جانب بڑھ رہے تھے, حالات جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے تھے, اور یہ پوری سچویشن جو ہے یہ امپورٹڈ سرکار کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے. اور لڑائی جو ہے اس وقت بات ہے, آپ دیکھیں نا یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ مبینہ طور پہ کچھ صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب نے ہی یہ انفارمیشن, یہ مریم نواز شریف صاحبہ تک گئی آرمی چیف کے ٹیکس ریکارڈز کی, کیونکہ ان کی منسٹری ہے. اس کے بعد یہ ایمن نورانی صاحب تک پہنچی فیکٹ فوکس کے ذریعے. ایمن نورانی صاحب اگلے دن کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی سٹوری کے لیے اسے اوتھینٹک ثابت کرنے کے لیے بہت سی توجیحات دینی پڑتی, مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا, ثابت کرنا پڑتا کہ یہ جینون ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے میرا کام بہت زیادہ آسان کر دیا. اسحاق ڈار صاحب نے اوپر اٹیسٹیشن کی مور لگا دی, اور یہ بات میڈیا میں ڈسکس بھی نہیں ہو رہی تھی. تو یہ بھی ایک جانب پریشرائز کرنے کی ڈائریکٹ کوشش ہے. اور وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف, وہ اس وقت بالکل مکمل طور پر اس موڈ میں آ چکے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر. اور یہ جو ایک چھوٹا سا ان کا بیچ میں فیز تھا محبتوں کا, وہ واپس ختم ہو چکا ہے, اور واپس اپنی اصل پہ کہ ضرورت کے وقت اب شاید سمجھ پھر سے آ گئی ہوگی, اگلے کو پھر شاید نہ آئے. لیکن نواز شریف کے بارے میں پچھلے یہی بتا کے گئے تھے, اگر ان کی بات مان لی جاتی, کہ یہ ضرورت کے وقت پاؤں پکڑتے ہیں اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو گلا پکڑتے ہیں. اور اس وقت یہ گلا پکڑنے کے موڈ میں ہے. لیکن آگے سے جو پارٹی ہے وہ بھی تھوڑی تگڑی ہے, اور وہ بھی جب نواز شریف صاحب نے گلا پکڑا تو انہوں نے گلا مروڑا اور بازو بھی مروڑا جس سے گلا پکڑا جا رہا تھا. تو یہ ایک کنسرن ضرور ہے. ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں کو اس پر بھی ظاہری بات ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی طرف بھی جا سکتی ہیں. اللہ پاکستان پر رحم کرے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ کو کچھ انسائٹ ڈیٹیلز مزید بھی دیتے رہیں گے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.